اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے غزہ فلسطین کے حالات کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 مہینے سے وہاں جنگ جاری ہے اور دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل نے 35,000 کے قریب عام شہریوں کو، سول سٹیزنز کو مار دیا، جس میں 12,000 کے قریب تو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10,000 کے قریب عورتیں ہیں۔ اب جنگ وہاں پر بند نہیں ہو پا رہی ہے، اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے جو جنگ بندی کی امید کی جا رہی تھی، اب جنگ بندی کی ماہ رمضان سے پہلے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ حماس اور اسرائیل دونوں کے درمیان یرغمالیوں کے تبادلے کے مذاکرات کا اختتام ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی پر مذاکرات، بات چیت، ڈائیلاگز ختم ہو چکے ہیں۔ امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے جمعرات کو فلسطینی تحریک حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں یرغمالیوں کے جو قیدی ہیں ان کے تبادلے کے معاہدے کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات کے خاتمے کی خبر دی ہے۔ اس نے رمضان کی آمد سے پہلے جنگ بندی کی امیدوں کو بہت کم کر دیا ہے۔ اخبار نے کئی لوگوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اس بات میں بات چیت سے واقف قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں اختلاف کا بنیادی نقطہ ہفتوں سے زیر غور تھا۔ اخبار نے ایک نامعلوم مقامی عہدیدار کے حوالے سے کہا کہ حماس چاہتی ہے کہ اسرائیل مستقل جنگ بندی پر عمل کرے، چاہے اب یرغمالیوں کے تبادلے کے 3 مراحل کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ حماس کی درخواست کو اسرائیل نے مسترد کر دیا۔ آئے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جو ہمارے پیارے ملک سے متعلق ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے گویا کہ دوسرے ملکوں کو، جیسے ہمارے بارڈر پر ملک ہے چائنا گھسپیٹ کر رہا ہے، ادھر سے پاکستان ہے اور بھی ملک ہے، تمام ملکوں کو ہمارے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے خبردار کیا کہ ہندوستانی فوج کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کرے گی، لیکن
لیکن اگر کسی نے کچھ شرارت کی اور حملہ کیا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ راجناتھ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ 1 انچ زمین بھی ہم کسی کی نہیں چھینیں گے۔ اگر ہندوستان پر سمندر، زمین یا آسمان سے حملہ کیا جاتا ہے تو پھر ہندوستان اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہے۔ ہم امن کے دوران بھی کسی بھی وقت جنگ کے لیے تیار ہے۔ نریندر مودی حکومت کو ہندوستان اور ہندوستانیوں کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے، جبکہ اس سے پہلے کی حکومتیں اس معاملے پر شکوک و شبہات کا شکار رہی ہے۔ ایسا بیان راجناتھ سنگھ نے دیا ہے، یعنی گویا کہ پچھلی حکومتوں کو کوسا ہے، اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں راجناتھ سنگھ کے بیان کے بعد کہ راجناتھ جی جو کچھ بھی حملے ہوئے ہیں بارڈر پر، بہت بڑے بڑے حملے، اور چائنا بھی گھس گیا ہے کتنا، یہ سب آپ کی حکومت میں ہوا ہے۔ تو راجناتھ جی، لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بھارت کی جنتا کو آپ بے وقوف نہ بناؤ، 2024 کا الیکشن قریب آ رہا ہے، تو ایسی باتیں کر کے آپ بھارت کی جنتا کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آپ نہ چائنا کا مقابلہ کر پا رہے ہیں، جبکہ ہمارے آرمی میں، ہماری فوج میں زبردست انداز میں دم ہیں، مگر 56 انچ کا سینہ کم ہے۔ آپ لوگ صرف باتیں کر رہے ہیں اور چائنا گھستا چلا جا رہا ہے اور پاکستان بارڈر پر شرارتیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے بڑی تعداد میں فوجی بھی آپ کی حکومت آنے کے بعد مارے گئے ہیں، لیکن اس کا کوئی جواب آپ کی طرف سے بھرپور انداز میں دیا نہیں گیا ہے، صرف بے وقوف بنایا گیا ہے۔ ایسا لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئے راجن، یوکرین اور رشیا کا وار آپ کو یاد ہوگا، تقریباً 1 سال تک چلا، تباہی ہی تباہی مچی، مگر پھر کیا کرے۔ ایک اور ایسی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل یوکرین کے شہروں پر رشیا نے پھر حملہ کر دیا، 7 افراد کی موت کی خبر آ رہی ہے اور کئی افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ یعنی جنگ پھر چھڑ چکی ہے، جو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ روس نے یوکرین کے شہروں پر بدھ کے روز میزائل سے پھر حملے کیے ہیں، جن میں 7 لوگوں کی موت اور 15 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ زخمیوں میں کئی بچے بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ یوکرین کے افسران نے جمعرات کو اس حملے سے متعلق باقاعدہ جانکاری دی ہے۔ دی کیف انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق افسران نے یوکرین کے الگ الگ علاقوں میں شہریوں کے ہلاک ہونے کی خبریں دی ہے، اور یوکرینی فوج نے بتایا کہ وزیر اعظم اور صدر نے بھی باقاعدہ بتایا کہ میزائل سے شہر کے بندرگاہ کو میزائل سے نشانہ بنایا رشیا نے۔ حملے میں وہاں پر بھی 5 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں، اور دیگر لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی یہ خبر یہ بتا رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر یدھ کا، وار کا اور جنگ کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ انٹرنیٹ کی سروسز کو لے کر کچھ حالات خراب ہوئے اور انٹرنیٹ کچھ دیر کے لیے بند بھی ہوا۔ ابھی خبر ایک آ رہی ہے کہ فیس بک، انسٹاگرام کی مختصر بندش کی وجہ سے، یعنی تھوڑی سی بند کیا گیا، تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مالک مارک زکربرگ کو 3 ارب ڈالر کا نقصان تھوڑی دیر میں ہو گیا۔ دنیا بھر میں 5 مارچ کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یعنی فیس بک اور انسٹاگرام کی مختصر بندش کی وجہ سے کمپنی کو 3 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور کمپنی کے شیئرز کی قیمت بھی گر گئی۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق میٹا کے مالک مارک زکربرگ کو فیس بک اور انسٹاگرام کی دنیا بھر میں بندش کے 1 روز بعد تقریباً 3 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس کی دولت میں ایک دن میں
2.79 अरब डॉलर कमी हुई है। यानी आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट की दुनिया और सोशल मीडिया की दुनिया से कितने अरबों डॉलर कंपनियां कमाती है। आइए एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि जापान की घड़ियों का एक डिमांड है और एक जमाना तो ये था कि कहां की घड़ी है, जापान, कपड़ा कहां का है, जापान। अभी खबरें आ रही है कि जापान में 900 लग्जरी घड़ियां गायब हो गई। वेबसाइट का मालिक दुबई फरार हो गया है। यानी 900 घड़ियां गायब हुई है और वेबसाइट का जो मालिक है वो दुबई फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि जापान में तकरीबन 13 मिलियन डॉलर मालियत की कीमती घड़ियां गायब है। जब एक किराए पर ली गई साइट बंद हो गई और उसका मालिक दुबई फरार हो गया। और रोलेक्स और दीगर कीमती टाइम पीस के मालिकान को कर्ज देकर माहाना डिपॉजिट फीस हासिल करते थे, जो फिर उन्हीं लोगों को किराए पर देते थे। लोग जिस कंपनी से ये घड़ियां खरीदते थे वो पूरी की पूरी वेबसाइट जिसके जरिए से ये घड़ियां खरीदो फरोख्त की जाती थी, वेबसाइट का मालिक ही दुबई फरार हो गया, जिससे कहा जा रहा है कि तकरीबन 13 मिलियन डॉलर मालियत की कीमती घड़ियां गायब हो गई।